بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا، لجپالوں کے لجپال، رحمت للعالمین، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے، لیکن یہ آپ کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک نہ گھونگھردار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بھویں دراز، باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت ابروئے مبارک کی مدح میں فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ یعنی اے لوگو، تم رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی متبرک ناک خوبصورت، دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا۔ نیچی آنکھوں کو شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرہ انور کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی۔ قدرتی طور سے آپ کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ چنانچہ دربار رسالت کے شاعر مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حسین و جمال نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یعنی جب آپ اندھیری رات میں آپ کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان مبارک میں بھی موزانہ شان تھی۔ چنانچہ آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔
حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے اور آپ کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان میں سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے زیادہ خوبرو اور سب سے بڑھ کر خوش گلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی۔ خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل، خوبصورت اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، پرگوشت کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار پایا۔ جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ آپ کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے۔ نہ سینہ شکم سے اونچا تھا، نہ شکم سینے سے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا اور سینے کے اوپر کے حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ آپ کے مقدس پاؤں چوڑے، پرگوشت ایڑیاں، کم گوشت والے تلوا اونچا جو زمین میں نہ لگتا تھا۔ دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی اور صاف و شفاف۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ چلنے میں بہت ہی وقار و تواضع کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چلنے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ نہایت ہی وقار و سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ آپ امامہ میں شملہ چھوڑتے تھے جو کبھی ایک شانے پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان پڑا رہتا تھا۔ آپ کا امامہ سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ کا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ کالے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ امامہ کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق و امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غرض کے پیارے آقا، لجپالوں کے لجپال، غمخاروں کے غمخار، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر ادا ہی نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تو اس قدر تھا کہ خود جو دوسرے ہندو ہیں، کافر ہیں، وہ بھی آپ کی خوبصورتی کی مثالیں دیتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کا امتی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر پڑھنے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔